بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام دوستوں کو HI اردو ٹی وی کی جانب سے آج کی اس اسلامک ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شب بارات کی حقیقت کیا ہے، شب بارات شب قدر کی طرح دوسری راتوں سے افضل کیوں ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں کن کن لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے التماس ہے کہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل HI اردو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو مبعوث کرنے کا مقصد بندگی ہے، مگر ہم اپنے مقصد تخلیق کو دنیاوی مصروفیات اور مادی محبت کی وجہ سے فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف عدم توجہ، عبادات، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے سینوں سے نکلتی جا رہی ہے، اور اپنے مقصد کو بھول جانے کا احساس بھی ہمارے اندر موجود نہیں۔ احساس کا خاتمہ اور قدر و قیمت سے لا علمی آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی چلی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں خاص ایام کا قیام احساس کو زندہ کرنے کا باعث بنتا ہے تاکہ احکامات الہیہ کو بجا لایا جائے۔ ہم اگر آج دنیاوی معاملات میں کچھ مخصوص دنوں کو دوسرے دنوں پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں، ان دنوں کو دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس کے پس پردہ بھی یہی مقاصد کار فرما ہوتے ہیں۔ اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو محض ان کو سیلیبریٹ کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایام ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں، اپنے مقاصد کو ہمیشہ ذہن میں زندہ رکھنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، بقا اور ترقی کے لیے اپنے کردار کو مزید نکھارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اس لیے فضیلت دی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتی ہیں۔ یہ دن اور راتیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتی ہیں، اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتی ہیں۔ شب بارات بھی ان خاص ایام کے قبائل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس ضیاء کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ بارات کے معنی نجات اور شب بارات کے معنی گناہوں سے نجات کی رات کے ہیں۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہ و گریازاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے، اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حامیم، حقیقت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کو رحمت، برکتوں اور بخشش والی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی 5 خصوصیت ہیں۔ اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفاعت کا اتمام ہوتا ہے، اور 5ویں خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ آب زمزم میں ظاہری اضافہ فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شعبان کی رات اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، جہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بہت پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کے اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو، اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، جہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ بس قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، بس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک شخص کے یا جس کے دل میں کینہ ہو۔ 15 شعبان کو نظر کرم اور مغفرت سے محروم رہنے والے لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو رشتہ داروں میں قطع تعلق رکھتے ہیں، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے لوگ، کینہ اور بغض رکھنے والے لوگ، ناحق قتل کرنے والے، والدین کے نافرمان، شرک کرنے والے، شراب کے عادی اور بدکار لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدہ نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔